اچھا، تو کیا یہ بات سچ ہے کہ رات کو پنیر کھانے سے ڈراؤنے خواب آ سکتے ہیں؟ آج ہم اسی دلچسپ سوال کو ذرا گہرائی میں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک تحقیق ہے، کینیڈا کی ہے، اور یہ عام غذاؤں، خاص طور پہ آپ کہیں دودھ، پنیر، ان چیزوں کا ہماری نیند اور وہ خوابوں پر کیا اثر ہوتا ہے اس کو دیکھتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی رات کو ڈیری لیں تو نیند خراب ہوتی ہے، شاید برے خواب بھی آتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس تحقیق میں کیا ہے، کہ واقعی دودھ اور ڈراؤنی خوابوں کا کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں۔ جی بالکل۔ تو یہ جو تحقیق تھی اس میں 1082 یونیورسٹی کے طلبہ شامل تھے۔ 1082 کافی بڑا سیمپل ہے۔ جی، اور نتائج وہ کافی دلچسپ ہیں۔ دیکھیں، 40% نے یہ محسوس کیا کہ کچھ خاص غذائیں ان کی نیند پر اثر کرتی ہیں۔ 40%؟ واہ! ہاں، اور ان 40% میں سے بھی 20% نے خاص طور پر کہا کہ مسئلہ دودھ یا پنیر سے ہوتا ہے۔ یعنی ہر 5 میں سے ایک طالب علم جو سمجھتا تھا کہ کھانا نیند خراب کرتا ہے، اس نے ڈیری کو وجہ بتایا۔ بالکل، لیکن بات یہاں اور دلچسپ ہو جاتی ہے جب خوابوں کا ذکر آتا ہے۔ اگرچہ مجموعی طور پر صرف یوں سمجھے 6% نے کہا کہ خوراک ان کے خواب بدلتی ہے۔ صرف 6%؟ جی، مجموعی طور پر۔ لیکن ان 6% میں جنہوں نے کہا کہ خواب بدلتے ہیں، ان میں پنیر کا ذکر میٹھی چیزوں کے فوراً بعد تھا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات شاید یہ ہے کہ تحقیق میں ایک تعلق نظر آیا لیکٹوز انٹالرنس اور ڈراونے خوابوں کے درمیان۔ اچھا، لیکٹوز انٹالرنس مطلب جنہیں دودھ ٹھیک سے ہضم نہیں ہوتا؟ جی بالکل، دودھ کی شکر ہضم کرنے میں مشکل۔ تو یہ صرف کھانے کی بات نہیں، یہ بھی اہم ہے کہ جسم اسے پروسیس کیسے کرتا ہے۔ ہاں، لگتا تو یہی ہے۔ جن لوگوں کو یہ لیکٹوز ہضم کرنے میں مسئلہ تھا نا، وہ زیادہ رپورٹ کرتے تھے کہ انہیں ڈراونے خواب آتے ہیں، خاص طور پر اگر انہیں پیٹ پھولنے یا وہ درد جیسی علامات بھی ہوتی تھیں۔ اچھا، تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ مطلب ہاضمے کی خرابی اور خوابوں کا کیا تعلق؟ دیکھیے، ایک ممکنہ وضاحت یہ ہے کہ جب ہاضمہ ٹھیک نہ ہو، خاص طور پر رات کو، تو اس سے نیند میں خلل پڑتا ہے۔ نیند ٹوٹتی ہے؟ جی، بار بار آنکھ کھلتی ہے، اور جب نیند ایسے ٹوٹتی ہے نا، تو ہمیں اپنے خواب زیادہ یاد رہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ خلل خوابوں کو زیادہ واضح یا شاید منفی بھی بنا دیتا ہو۔ صحیح۔ اور کیا کوئی اور مطلب بایولوجیکل وجہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی کیمیکل وغیرہ؟ ہاں، ایک اور امکان بھی ہے کہ جب ہاضمے میں گڑبڑ ہو تو جسم میں ہلکی سی سوزش، انفلیمیشن ہو سکتی ہے، یا پھر کورٹیسول جیسے سٹریس ہارمونز جو ہیں ان کا لیول بڑھ سکتا ہے۔ سٹریس ہارمونز؟ جی، اور یہ جو جسمانی تناؤ ہے یہ بھی نیند کے معیار پر اثر ڈال سکتا ہے، اور خوابوں کے جذباتی رنگ کو آپ کہیں زیادہ منفی یا پریشان کن بنا سکتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک اہم نکتہ ہے، اور یہ خیال مجھے لگتا ہے بالکل نیا بھی نہیں ہے۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے شاید 2015 میں بھی ایک کینیڈین تحقیق تھی، اس میں بھی کچھ 18% طلباء نے مانا تھا کہ خوراک اور خوابوں میں کوئی لنک ہے۔ جی، تھی ایک تحقیق۔ اور ابھی حال ہی میں 2022 کی ایک آن لائن تحقیق نے میٹھی چیزیں زیادہ کھانے کو زیادہ ڈراؤنے خواب یاد رکھنے سے جوڑا تھا۔ تو یہ تازہ تحقیق اسی پیٹرن میں آتی لگ رہی ہے۔ ہاں، یہ پچھلی تحقیقات سے آپ کہہ سکتی ہیں مطابقت رکھتی ہے، لیکن یہاں ہمیں تھوڑا وہ محتاط ہونا پڑے گا۔ اس تازہ تحقیق کی کچھ اہم حدود ہیں، کمزوریاں ہیں۔ اچھا، کیا مطلب؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ساری معلومات شرکا کی اپنی یادداشت پر مبنی تھیں۔ انہوں نے خود بتایا کہ انہیں کیا محسوس ہوا۔ اچھا، تو مطلب ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو ٹھیک سے یاد نہ ہو، یا وہ پہلے سے ہی مانتے ہوں کہ پنیر سے برے خواب آتے ہیں تو بس وہی یاد رکھیں۔ بالکل، اسے رپورٹنگ بائس کہتے ہیں۔ مطلب لوگ ان چیزوں کو زیادہ یاد رکھتے ہیں یا رپورٹ کرتے ہیں جو ان کے پہلے سے موجود خیالات سے ملتی ہوں۔ تو یہ تحقیق ہمیں ایک ممکنہ تعلق تو دکھا رہی ہے، ایک ایسوسیشن، لیکن یہ پکا ثبوت نہیں ہے کہ دودھ یا پنیر ہی براہ راست ڈراؤنے خوابوں کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ کازیشن نہیں، ایسوسیشن ہے۔ وجہ اور اثر کا تعلق ثابت نہیں ہوتا۔ جی بالکل، اسی لیے حتمی نتائج کے لیے مزید سخت سائنسی تحقیق کی ضرورت ہے۔ ایسی تحقیق جس میں آپ کہیں خوراک کی مقدار، وقت، ان سب کو زیادہ کنٹرول کیا جائے۔
ہاضمے کی علامات کو زیادہ موزوں طریقے سے ماپا جائے، جیسے شاید ٹیسٹ وغیرہ سے، اور خوابوں کا باقاعدہ سائنسی مشاہدہ ہو، مثال کے طور پر سلیپ لیب میں EEG جیسی ٹیکنالوجی استعمال کر کے۔ صحیح، تو پھر اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہوا، نچوڑ کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ بھئی کچھ لوگ ہیں، خاص طور پر وہ جنہیں ڈیری ہضم کرنے میں مسئلہ ہے، وہ تو محسوس کرتے ہیں کہ ان کی خوراک اور برے خوابوں میں کوئی تعلق ہے، لیکن سائنس ابھی تک پوری طرح سے اس بات کو مان نہیں رہی ہے، ثابت نہیں کر سکی ہے۔ جی، آپ نے صحیح سمجھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ انفرادی حساسیت کا معاملہ ہو، یا شاید کوئی اور چیز بھی ہو جو ابھی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اور یہیں سے ایک دلچسپ نقطہ نکلتا ہے سوچنے کے لیے، جی، کہ جب تک سائنس کوئی حتمی جواب نہیں دیتی تو کیا ہمیں صرف انتظار کرنا چاہیے، یا یہ زیادہ بہتر نہیں کہ ہم خود اپنی خوراک اور نیند کے پیٹرنز پر غور کریں؟ اگر کسی کو لگتا ہے کہ کوئی خاص غذا ان کی نیند یا خوابوں پر منفی اثر ڈال رہی ہے، تو کیا ذاتی تجربے کی بنیاد پر اسے بدلنا ایک عملی قدم نہیں؟ بھلے ہی بڑے پیمانے پر سائنسی ثبوت ابھی مکمل نہ ہو، یہ ایک طرح سے اپنی ذات کو سمجھنے کا سفر ہو سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے سوچنے کے لیے۔